اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں جب خواتین کا کوئی مرحلہ ہوتا اور وہ لوگ خواہش ظاہر کرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا احترام کرتے۔ اماں عائشہ کہتی ہیں کہ عید کا موقع تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی باہر نکلی حجرے سے، یہاں تک کہ مسجد نبوی کے صحن میں حبشیوں کا ایک نیزے کا کھیل ہوا کرتا تھا جس سے وہ کھیل رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئی تو یہاں تک کہ اللہ کے رسول اس کھیل کو دیکھنے کے لیے اپنے کھندے کو جھکا لیا اور میں اللہ کے رسول کے کھندے پر اپنا چہرہ رکھ کر دیکھتی رہی، یہاں تک کہ اس حد تک میں نے دیکھا کہ تم خود ہی سمجھ لو ایک شوقین لڑکی، ایک نوجوان لڑکی کھیل کتنا وقت دیکھ سکتی ہے، یعنی اتنا وقت میں نے دیکھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے رہے، بلکہ جب میں خود اکتا گئی تو میں نے اپنا سر ہٹا لیا۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سیر ہو گئی، اچھی طرح دیکھ لیا؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول اب کافی ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب دراصل یہاں سے ایک مضمون ہم کو ملتا ہے، کوئی کھیل ہے جس کے اندر کیا ہے، جنسی نوعیت کا کوئی سوال نہیں ہے، کیونکہ یہاں جو لڑ رہے تھے اور کھیل رہے تھے وہ حبشی لوگ تھے، مرد حضرات تھے، نیزوں سے جو کھیل رہے تھے وہ تو حبشی لوگ تھے، اور موقع کیا تھا، عید کا تھا، ایک تفریح کا موقع تھا، اس حیثیت سے آپ کو دیکھنا ہے۔ تو یہاں تک آپ کو اجازت ہے کہ عورت کا معنی یہ نہیں کہ ہر معاملے میں اس کو پیس کے رکھ دو یا بند کر کے رکھ دو، یہ اسلام نے نہیں بتایا، ہر حیثیت سے ان کو آزادی دی۔ تو اماں عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اس وقت تک دیکھا جب تک کہ میں خود سیر نہیں ہو گئی، جب مجھے خود بیزاری ہونے لگی تو میں واپس ہونے لگی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی پوچھا کہ کیا تم اچھی طرح سیر ہو گئی؟ اسی طرح دیکھیے کہ اگر معاملہ ستر کہو، حجاب کہو، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ کھیل بھی کھیلنا چاہتے ہیں، اماں عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک غزوے میں شریک تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو آگے بھیجا اور پیچھے آ کے اماں عائشہ سے کہ کیا تم دوڑ لگانا چاہتی ہو میرے ساتھ؟ یہ واقعہ میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں۔ یہاں پر بھی پوری آزادی ملتی ہے۔ آپ ذرا تصور کرو کہ کوئی ملا، کوئی داڑھی والا، کوئی پابند صوم و صلاح، کوئی کیا ہے شریعت پہ چلنے والا کبھی اپنی بیوی سے دوڑ لگائے گا؟ کیا نہیں بولیں گے لوگ؟ کیا جی ہوگا، تم نہ دیوانے ہو گئے، زن مرید بھائی نے کیا کیا کاما کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ دوڑ لگاتی ہو، اماں عائشہ ساتھ میں ہو گئی۔ ہاں پردے کا انتظام تھا لیکن رکاوٹ نہیں ہے کھیل میں، کھیلنا چاہتے ہیں کھیلو، بلکہ ورزش ہے کرو اچھی طرح۔ آج ہماری خواتین کو جلد سے جلد بلڈ پریشر، بی پی، فلاں ڈیل ڈول، ایسا ویسا، اب انہیں دیکھتا انہیں موٹی ہوگی، اب ہم نہ کیا بھی کام کی نہیں، باہر دیکھیں گے ذرا پتلے والا کو، تمہیں موٹے ہوئے کئی کو، تمہیں جم کو جاؤ، سطر کے ساتھ جاؤ، ورزش کرو، اپنے آپ کو فٹ رکھو، کون انکار کیا ہے؟ کہاں پابندی ہے؟ سطر کا لحاظ رکھو بس، پردے کے حجاب کا لحاظ رکھو بس، بقیہ سب کام تو تم کر سکتے ہو، رکاوٹ تو نہیں ہے۔ خود ہم نے نہیں کیا، ہم نے سستی اختیار کی اور اسلام پر ڈال دیا کہ پردہ نہیں روکتا اس کو، تو یہ چیز صاف ہے سامنے۔ اماں عائشہ سے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں کروں؟ اچھا، اب دوڑ لگائے تو دوڑ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئی اماں عائشہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے۔ پھر دوسری مرتبہ ہوا تو اس وقت کی روایت ہے کہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے اور اماں عائشہ پیچھے ہو گئی، تو اللہ کے رسول وہ واقعہ یاد رکھے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ عائشہ اس دن کا بدلہ ہو گیا، یعنی اس دن میں پیچھے رہ گیا، تم آگے آ گئی، آج پھر رننگ ریس ہوا جس میں میں آگے آ گیا۔ تو اس طرح کا معاملہ عام میاں بیوی کے درمیان ہو سکتا ہے، تو محرم رشتہ داروں کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، جو لوگ اپنے ہیں، جن کے سامنے تم کیا ہے پردے کی ضرورت نہیں ہے، حجاب کی ضرورت نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی تم کھیل سکتی ہو۔ عورتوں کے لیے ہے، چچا ہے، اماموں ہے، یہ سگوں میں آتے ہیں جسے شادی ہو ہی نہیں سکتی، تو ان چیزوں کے ساتھ اگر حجاب کا انتظام ہے جاؤ کرو، کون روکا ہے؟ کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین،
اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوش رکھے، صحت عافیت کے ساتھ دین و دنیا کی ہر بھلائی عطا کرے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، مسجد السلام کی تعمیر تمل ناڈو کے شہر چنئی میں چل رہی ہے، اور تعمیر کا آخری مرحلہ ہمارے سامنے ہے، جس کے لیے تقریباً 10 لاکھ روپے کی اشد ضرورت ہے۔ آپ حضرات سے پہلے بھی ہم نے درخواست کی تھی کہ اہل دل حضرات بہت ہی ماشاء اللہ دل کھول کر انہوں نے تعاون کیا، اسی طرح اس کے لیے بھی آگے بڑھ کے آئیں۔ 5,000 روپے کی شکل میں اپنے اپنے تعاون کو آپ اس میں جاری رکھیں۔ الحمدللہ بہت جلد ہمارا یہ اماؤنٹ مکمل ہو جائے گا، اور تعمیر کے مرحلے میں جو تاخیر ہو رہی ہے اس کو ہم جلد سے جلد مکمل کر سکیں گے۔ فجزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔